السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ حکومت آئے روز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جہاں پہ پچھلی حکومت معاملات کو چھوڑ کے گئی تھی معاشی اعتبار سے اب معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں معیشت کوئی ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی تھی۔ کل ہی ایک خبر آئی، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، بین الاقوامی ریٹنگ کمپنی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا۔ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی خبر ہے، انتہائی خوشائند بات ہے یہ، اب ہم دوبارہ اسی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم 3 برس قبل تھے۔ لیکن یہاں پہ تو ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ جہاں پہ ہم 3 برس قبل تھے ہماری معیشت تو آگے نکل گئی ہے، معیشت میں بہت ساری بہتری آئی ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ ہم اسی پوزیشن میں آ گئے ہیں جہاں پہ 3 برس قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ وہاں سے تو ہم نے چیزوں کو آگے لے کے جانا تھا، وہاں سے تو چیزوں میں بہتری آنی تھی، لیکن اب جو ہماری ریٹنگ بہتر کی ہے فچ نے، تو بنیادی طور پہ وزیر خزانہ کے بقول ہم دوبارہ اسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں، یقیناً اس میں مزید بہتری بھی آئے گی، اور معیشت کے جو معاملات چل رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا یہاں پہ کنونشن بھی ہوا، سرمایہ کاری کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اوورسیز کا جو کنونشن ہے اس میں آرمی چیف نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں اور مذاکرات کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی تو ڈیل ہونے والی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ جو اوورسیز کا کنونشن ہوا اس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، آپ کی اس خطاب سے ٹیک کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی اس خطاب سے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ دیکھ قاضی صاحب، میں کنونشن کا حصہ تھا، 3-4 ہفتے سے ملک سے باہر تھا میں، تو میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی اور بہت ان یوزول، ان ہرڈ اور ان سینز بھی دیکھے۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ جو چیف ہے آرمی اسٹاف، وہ کمانڈ اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ when he was speaking، پچ ان کی تھی، کنوکشن ان کی تھی، انچارج اور چارج بھی تھے، وہ ویل پلانڈ بھی تھے، ویل ڈیفائنڈ بھی تھے، فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی تھے، قرآنی آیتوں کے ساتھ بھی تھے، اینڈ ان کنٹرول تھے۔ اور جو میں نے ان ہرڈ ان سین دیکھا، جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ شور اور نعرے بازی تھی چیف کے فیور میں، تو اس وقت مجھے یہ تو خوشی ہوئی کہ چلیں چیف کے اوپر یہ سب ان کے فیور میں سب کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس ٹائم پہ ایک دکھ بھی ہوا کہ کاش ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ایسا لیڈر ہوتا کہ اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ لیڈر نہیں ہے پورے سسٹم میں ڈیموکریٹک۔ اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے میں نے آبزرو کی ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بھی اور کل کے شو میں بھی، کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی اسمارٹ آدمی، وہ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہی بلیوز ان اٹ کہ ایک پی آئی کا جہاز اس میں ٹائر نہیں ہے، جو موسم کی خرابی کے باوجود چیف اڑان اس کی لے چکے ہیں، ٹیک آف بھی کر گیا، جہاز اڑ بھی رہا ہے اور لینڈنگ بھی اس کی ہو رہی ہے، اینڈ جمہوریت بھی چل رہی ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو وائی ووڈ اینی بڈی گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ؟ وہ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے کل ایک اور آپٹک دیکھا، اور میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آل دو تاریخ بہت کچھ الگ بتاتی ہے، لیکن چیف اور پرائم منسٹر اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کی ایکویژن میں نے کل کے دن تک تو ایسی دیکھی، بٹ آئی ایم ویری اسپیسیفک اباؤٹ شہباز شریف صاحب۔ اچھا، آپ ان کو پارٹی سے علیحدہ کر رہے ہیں؟ نواز شریف وہ آپ کی کانوٹیشن ہے، میں ہمیشہ بڑی ناپ تول کے بات کرتا ہوں، اسپیسیفک بات کرتا ہوں۔ ایک تو میری یہ کلیئرٹی ہے، اب آپ اس کو کس سے کنیکٹ کریں اور کس سے ڈسکنیکٹ کریں، یہ آپ کے وزڈم پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، اوورسیز جو پاکستانی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کوئی ان پٹ دی، کوئی فیڈ بیک دی؟ ان سے آپ سے کسی کی آپ سے بات ہوئی؟ وہ کیا ان کے کیا تاثرات؟ دیکھیں سر، اس کے اندر میں نے ایک اور چیز جو دیکھی، اور یہ میں آپ سے آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کہ اوورسیز کا جہاں جذبہ اور جوش تھا چیف کے ساتھ، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن اس میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ جو پی ٹی آئی کی سب سے ہیوی فنڈنگ پاکستانی امریکن ایک کرتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا دیکھو ہم تو فنڈنگ کرتے تھے پاکستان کے لیے، اور ہم بلیو کرتے تھے کہ خان پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ اب اگر ہماری وہ مایوسی ہو گئی ہے فار سیورل ریزنز، تو ہم چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو چیف پاکستان کو پٹری پہ لے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری سپورٹ وہاں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس واز ان یوزول اینڈ دس واز سم تھنگ جس کا میں خود وٹنس ہوں، اور آپ میرے بعد جب اس کو ویریفائی کریں گے تو اس بندے کا نام بھی آواز جائے گا، میں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک۔ تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کچھ لکھنا شروع کریں قاضمی صاحب، ایک تو جو 7 تاریخ گزر گئی ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر آ چکی ہے،
جنہوں نے لانی تھی وہ لے آئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو اناؤنس کرنی تھی وہ شاید سو رہے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بریانی بن گئی ہے, دہی کے ساتھ کھا لو, اناؤنس کر لو جا کے. اگلے 2 ہفتے میں ایک انٹرنیشنل ریورسل ہے جو پاکستان کے لیے بڑا مثبت ہے, وہ آنے والا ہے 2 days پلس مائنس. پھر آپ انٹرنیشنل خبر آنے والی ہے پاکستان کے حوالے سے. سر میری ورڈس کو آپ ریورسل. جی سر ریورسل مطلب اٹس کلاسیفائڈ فار می, سو میں نے آپ کو وہاں تک دے دیا. ٹھیک. پھر آپ اگلے مہینے پہ آپ نے بہت خصوصی نظر رکھنی ہے, مئی کے مہینے میں مثبت فاسٹر ریٹ. تو اگر سارا کریڈٹ جا رہا ہے چیف کو تو پھر ہم شرما کیوں رہے ہیں. دیکھیں نا یہ بیساکھیاں لے کے تو ہم 65 سال سے چل ہی رہے ہیں, لیکن اچھے چیف بھی آئے ہیں. ہمارے ٹائم پہ بھی اچھا چیف تھا, لیکن اگر قابل چیف آ گیا ہے اور اس کی قابلیت سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ بھی اس کو دینا چاہیے. پر اس میں تو کرٹیسزم یہ ہے نا کہ پھر جمہوری نظام کا کیا فائدہ, پھر یہ اتنے وزراء, مشیر, پروٹوکول, فنڈز, دنیا گھوم رہے ہیں, جہازوں میں پھر رہے ہیں. یو وانٹ می ٹو بی بلنٹ جی اینڈ اسٹریٹ؟ آف کورس. اوکے. قاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے اسٹیبلش ان 1965, یہ کافی اسٹیبلش ڈیموکریسی بیکٹ میں کر لیں اس کو, ٹھیک ہے سر. اور اگر میں نالائق ہوں اور آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم دے دیا, آپ نے ایز این اینکر ریکگنائز ہوتے ہوئے کرسی دے دی اپنی, آپ کا کیمرہ آ گیا, لائٹ آ گیا, ایئر کنڈیشن آ گیا, پلیٹ فارم آ گیا, اور مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تو از اٹ اے فالٹ آف جمہوریت؟ اٹ از انکمپٹنسی. تو انکمپٹنٹ تو جمہوری لاشیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسپائرڈ ہے. بھائی میرے والد عمر باوٹا صاحب آپ جب ملے ہوئے بھی ہیں, وہ میرے آئیڈیل ہے, میں ان کا 5% بھی نہیں ہوں, لیکن ان کا 50 سال گاڑی چلانے کا تجربہ ہے, بٹ وہ فینٹم اور فراری اور جی ویگنز نہیں چلا سکتے. تو اس تجربے کا میں کیا کروں گا, وہ ایکسپائرڈ ہو گیا, آبسلیٹ ہے, تجربہ ہے ہمارے حکمران. سر ٹوٹلی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دس انکلوڈ ایوری ون. وائی؟ بیکاز اس کے اندر جو آپ کی جمہوریت نظام کے اندر لوگ تھے, انہوں نے آپ کو کھمبا دیا, بجلی نہیں دی, چولہا دیا, گیس نہیں دی, سڑکیں دی, ٹوٹی بھی دی, بچوں کو ننگے پیر رکھا, اسکولوں کے نام پہ گائے چارہ کھلاتے ہیں وہاں, اور نہ یونیورسٹیاں دی, نہ اسکول دیا, نہ نوکریاں دی. تو کیا دیا آپ کو پچھلے 40-45 سال میں جمہوریت میں؟ ایک جو جمہوری لوگوں کو جمہوریت کے اندر پاکستانیوں کو جو چیزیں چاہیے, وہ بیڑی پینے والا سیاستدان آج ارب پتی ہو گیا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے. پر یہ سر ہمارے آٹے کی فیکٹری, چینی کی فیکٹری, گاڑیوں کی فیکٹری, بینک, میڈیا, جو پاکستان کی عام آدمی کی ضرورت ہے, سب کے تو مالک یہ جمہوری جنازوں کے لیڈرز ہیں. پر آپ کہتے ہیں ان جمہوری جنازوں کو پھر ہم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ ان کو بری کریں اور پھر جو کام کر رہے ہیں وہ پھر کریں, کام کھل کے کام کریں. مسئلہ یہ گیو ادر چانس. آپ بھی لنڈن سے میں آپ کو جانتا ہوں, جب آپ پہلا انٹریکشن 14-15 سال پہلے آپ سے ہوا اور ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہوا, تو ہم اس بلڈنگ کو دیکھا کرتے تھے, ہم نے اس کو کوالیفائی کیا, اللہ نے آپ کو اسباب بنایا. آج آپ یہاں بیٹھ گئے, اب آپ یہ کہیں میں اس کرسی پہ 50 سال بیٹھوں گا, نہیں ہو سکتا یہ. لیکن کیونکہ جمہوری جنازے ہیں, ان کی کوئی لائف لائن نہیں ہے, ان کی کوئی ڈائرنگ لائف نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ مزہ بھی نہیں جمہوریت. اچھا, اوورسیز کا ایک اور بھی بڑا گلا شکوہ ہے, کوٹا وغیرہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نوکریوں میں, میڈیکل کالجز میں میجورٹی جو اوورسیز ہیں وہ شاید ہی یہاں پہ نوکری کرنے آئے, لیکن ووٹ کا جو ان کا حق ہے, الیکشن لڑنے کا جو ان کا حق ہے, ماضی میں آپ بھی ایک اس کنٹروورسی میں رہے, آپ سپریم کورٹ تک آپ کا بھی کیس گیا. کیا اوورسیز پاکستانی کم محب وطن ہیں؟ کیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ سر 100% ہونی چاہیے. جب اگر جج سٹیزن ہو کے جج کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, جس نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو پھر اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا, اور کیوں نہیں اس کو چانس دیا جائے؟ بالکل دیا جائے. اور وہ ہمارا فرنٹ لائن سولجر ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو دیں؟ میں تو اس کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے وہاں پھر انکمپٹنس ہے. انکمپٹنس میں ڈیلیور نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, مجھے آج کسی نے سوال کیا کہ جی پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, تو میں نے کہا بھائی بس 100 روپے آپ نے دیے, میری چھوٹی بیٹی ہے اس کو 100 روپے آپ دے دیں, جا کے کوک کا پیپسی خرید کے آ جائے, تو وہ بھی خرید کے آ گیا, آپ بھی خرید کے آ گیا. میں کہتا ہوں کمال کیا ہے, خرچ کرنا تو بہت آسان ہے, جنریٹ کرنا بہت مشکل ہے, سسٹین کرنا بہت مشکل ہے, پروجیکٹ کرنا بہت مشکل ہے, ویژن رکھنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگر آئی می اینڈ مائی سیلف صاحب باہر آگے نہیں نکلیں گے اپنی زندگی میں تو کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. پھر آپ آگے مائنر ملر کے اوپر, میں نے کہا کسی کا باپ بھی نہیں اس کو روک سکتا, وہ بل پاس ہونا ہی ہے. نہیں تو وہ تو روکا ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں عمران خان اجازت دے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گا آزمی صاحب, جیسے 26ویں ترمیم پہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا تھا, اور آپ مجھے یہاں سب لوگ مل کے یہ کہہ رہے تھے یوں نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا کافی پلا کے, پیار کر کے, بٹھا کے, ڈگی بند کرے, پاس ہوگا. 27ویں بھی ہوگی پاس, 27ویں ترمیم پاس ہوگی, اسی طرح بل بھی پاس ہوگا. 27ویں ترمیم آ رہی ہے, آئے گی, اس کے بعد ضرورت پڑی تو 28ویں بھی آئے گی. میں تو آپ کو اس وقت کہا تھا. اب آپ نے کاسٹ, پروفٹ اینڈ لاس کاسٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے. آپ پیپر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں, 2 خانے بناتے ہیں, ادھر فائدہ ادھر نقصان. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے اندر کیا فائدہ ہوا ہے؟ 0. اب یہ ریزرو سیٹوں کا جس دن فیصلہ ہو جائے گا, 14, 15, 16 سیٹیں نون کو مل جائیں گی, 5-6 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جائے گی.
कैसे करेंगे? वो तो अदालत ने तो पीटीआई को दी हुई है सर, कैसे मिलेंगी? आप मेरी बात सुने ना सर, देखिए मैं तो आपसे अपनी एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा, आप मुझे उससे रॉन्ग करना जब वो हो जाए, या मैं आपको सो रॉन्ग करूँगा, मेरा राइट था, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी कबात है, इफ एंड बट्स हैं, तो इफ एंड बट में तो यहाँ फांसी पे चढ़ जाता है, फांसी से रिलीज होकर अवान में चला जाता है, तो इस मुल्क की तो रवायत ही रही है, तो आप मुझसे किसकी बात करेंगे? तो ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से तो आज मौलाना ने भी बड़ा सख्त मौकिफ लिया है, वो भी एक पेज पे आ गए, पीटीआई के साथ एएनपी वाले भी हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से तो कहा जा रहा है कि पास नहीं होगा। देखिए मौलाना साहब से मेरा बहुत प्यार इज्जत का रिश्ता रहेगा, उनकी जो रिजर्वेशन है वो हल कर दी जाएंगी। एएनपी में अमल वली है, वो मेरा भाई है, उसकी भी जो रिजर्वेशन होगी, लेकिन किसी सूरत में ये बिल पास होगा। अब माइन और मिलर के अंदर कोई रुकावट नहीं होगी, और मैं आप लोगों को पिछले 1.25 साल से कह रहा था कि जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर आएगा उसको बुलडोज किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, कल चीफ ने कहा है आप हर्डल्स लगाते जाए, हम ब्लास्ट करेंगे, ये वर्ड यूज़ किए। तो ये इतनी स्ट्रेंथ चीफ के पास अगर है तो किसी बेसिस के ऊपर है ना कि उसके पास कन्विक्शन भी है, ईमान की मजबूती भी है, विजन भी है, प्लान भी है, पावर भी है, एग्जीक्यूशन भी है, रेपुटेशन भी है, रिकग्निशन भी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आम आदमी ना, वो तो किसी को ना जिताया हुआ है, ना हराया हुआ है, ना किसी बेनिफिशरी, अगर इल्ज़ाम भी आपने लगाना है, वो क्यों कर रहा है सब कुछ? तो ये फिर इसी महीने पास हो जाएगा, कब तक पास होगा? अब इसलिए कि जो अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो ये कह रही है कि इमरान खान को जाके हम जेल में दिखाएंगे, इमरान जेल में बैठा इमरान खान इजाज़त देगा तो हम इसको पास करेंगे, उनका ऑफिशियल मौके। देखिए आजमी साहब, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को, जमहूरियत को रेलेवेंस रखना है इस डिस्कशन के अंदर, मेरे लिए पाकिस्तान रेलेवेंट है, उसको आप सीधा कर दें, कोई और सीधा कर दे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप इसे शो चलाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, एक पॉलिटिकल जमहूरी निज़ाम के ऊपर बात करनी है, तो सर मुझे नहीं पता क्या होगा और क्या नहीं होगा, बिल ज़रूर पास होगा। ठीक, अच्छा, जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों की खबरें बड़ी आई, और आज़म स्वाति साहब ने तो कहा कि जनाब मुझे खान साहब ने इजाज़त दे दी है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे मेरी मुलाकात होगी, कोई सियासतदान भी उन्होंने कहा बीच में डाले में, कोई एंकर का भी उन्होंने जिक्र किया। पहले तो ये बताएं, आप तो नहीं है बीच में कोई? देखिए सर, मेरी बात, जिस दिन मैं होऊंगा सर, मैं तो पब्लिक के आगे डंकी की चोट पे आके सच ही सच बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है सर। कुछ लोग वैसे आप अभी भी इमरान खान साहब के लिए बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए ये तो बात मेरे वो पुराने लीडर ने, उन्होंने मुझे सियासत का वो भूल गए, मुझे तो याद है। तो अगर मुझे कहेंगे एक कतरे का भी कुछ कर सकता हो और मेरी औकात हुई तो मैं रात को 3 बजे भी हाजिर हूँ। मैं तो दुश्मन के साथ भी ये सोचता हूँ, तो मुझे उससे सियासत सिखाई है, ठीक है। तो वो तो चीज़ें जो मुझे सिखाई हैं मुझे याद है, और उसी के बेसिस पर मैं सियासत कर रहा हूँ। वो भूल गए, मुझे याद है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, स्वाति साहब की आपने बात की, विद लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। स्वाति साहब का पहले बैकग्राउंड हम चेक करते हैं। पहले स्वाति साहब आए, उन्होंने 1 बिलियन का डोनेशन दी सियासत शुरू करने में। उस पर हमारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ साहब ने वो पूरा पोल खोला, आपको याद होगा। फिर स्वाति साहब की गाय भैंसों ने जाके किसी की, वो बच्चे फैमिली थी, मारा पीटा, बड़ी फैमिली थी, उसके गिरफ्तार करवा दिया, फिर ज़दकोप किया, उसके बाद फिर उनके बच्चे की जिम्मेदारी ले ली पढ़ाने की, और 2-4 महीने 6 महीने फीस देने का, तो उसकी फ़ीस भी बंद कर दी। फिर स्वाति साहब आए, मातम पीटते हुए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम दिए, ठीक है। फिर स्वाति साहब ने सारी बातें की कि मुझे मैंडेट मिल गया है। तो मैंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने खाली उस बात को रिजेक्ट कर दिया कि मैंने किसी को मैंडेट नहीं दिया। सब अपनी दुकान बेच रहे हैं। जो अभी आपको मैं कह रहा था 1 साल से धड़े बढ़ रहे हैं, अब ये धड़ों के अंदर ये लड़ाई अब किस चीज़ की हो रही है? ये पार्टी के अंदर लड़ाई नहीं हो रही। अब ये पीटीआई एमक्यू पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान जो बनने जा रही है, उसकी सिकंदर की तलाश है। अच्छा, और सिकंदर की तलाश का है फैसला मुकद्दर करेगा उसको। अच्छा, इसमें एक और जो तनकीद होती है, आप बड़े अरसे से कह रहे हैं, आपका बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है, आपने ये भी कहा कि इनको टिकट लेने वाले कोई नहीं मिलेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी फैसल साहब आज ये है कि अगर एक तरफ कोई परफॉर्म कर रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी इमरान खान सबसे पॉपुलर है, आज भी उसकी जमात सबसे बड़ी जमात है, आज भी हर कोई उसको डिस्कस कर रहा है, तो वो खत्म तो नहीं हुए ना? मैं आपको जवाब देता हूँ उसको सर। एक तो ये कि पीटीआई वर्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना, सबसे पहला तो एक चीज़ हो गई। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पहले पीटीआई ग्राफ यहाँ था, आज भी इनसे ऊपर है, लेकिन अब यहाँ है। और उसके लिए उनको दुश्मन की ज़रूरत थी, उनको ये नफसियाती पार्टी के जो लोग थे वो उनको काफ़ी थे। अब सिकंदर की दौड़ है, ठीक है। इमरान खान को अंदर रखने में इनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, खुदा ना खास्ता कुछ और नुकसान हो जाए इमरान खान साहब को, तो इनकी क़यादत 30 साल चलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कहते हैं कि पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल है। आप कहते हैं दिलों पर राज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो भाई दिलों में जाके सियासत करें, ऐवान में की सियासत नहीं मिलेगी। तो मैं तो क्लियर बता रहा हूँ आपको। देखिए ये प्लान है दुनियावी और कानूनी, मैन प्रपोज गॉड। अल्लाह का क्या प्लान है उसके ऊपर तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो आपको प्रैक्टिकल रियलिटी ऑन ग्राउंड बताऊंगा।
آپ نے جتنے سارے کارڈ کھیلے عمران خان نے، 2.5 سال میں عمران خان کو کیا ملا ہے؟ 0. عمران خان کی پارٹی کو کیا ملا ہے؟ 99%. اقتدار، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی سورسز کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو چپ کروا لو یا چیزوں کو کام ڈاؤن کر لو تو 2-3 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کہیں پہ کوئی نرم گوشہ ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سر، اسٹیبلشمنٹ کا ابھی رول یہ ہے کہ سیکیورٹی اور اکانومی، ان کا اب یہ ایشو ہی نہیں ہے، نہ پہلے تھا. پولیٹیکل پارٹیاں شیئر ہو گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں فتنہ اٹم پٹرم سب کچھ کہہ رہی ہے. پہلے کانپتی تھی، مذاکرات کر لو بیٹھ جاؤ. کیوں کر رہی ہے؟ اس کے ریزن ضرور لیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ملک کو پٹری پہ ڈیفالٹ سے بجا کے پٹری پہ لے آئے. ٹھیک ہے، تو وہ کانفیڈنٹ ہو گئے، بینیفیشری ہیں اس کے. تو اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تم فتنہ بھی ہو، تم یہ بھی ہو، اور بات بھی نہیں کریں گے، اور ساری کہانی ہو رہی. تو ہمیشہ کسی کانفیڈنس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم پالیٹکس اوور آل جو سامنے نظر آتا ہے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وچ از ریٹارڈڈ. تو اچھا، مائنز اینڈ منرلز اگر امپورٹنٹ ہیں تو نہروں والا ایشو بھی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارا گرین انیشیٹو ہے، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سر کٹوا دیں گے. دیکھیں میری بات، یہ کیا وہ نہریں بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قاضی صاحب میں وزیر تھا وفاقی پانی کا، تو یہ تو میری ورلڈ بینک کی ایکسپرٹیز اور سب کے ساتھ جو رپورٹس ہم نے بنائی تھیں اور انویسٹیگیٹ کیا تھا، تو سندھ کو اس کا پانی تو نہیں مل رہا تھا اس وقت، اس میں چوری تھی. ٹھیک ہے، اور فیکچوئل تھی. تو میں نے اس وقت اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور میں نے رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی اور میں نے سائن بھی کیا تھا اس کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میرا انالیسس پارٹیاں تو انڈیپینڈنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ میں جو ان کو پولیٹیکل چیزیں چاہیے وہ نون لیگ سے لے لے گی. ٹھیک ہے، جہاں تک نہروں کا معاملہ ہے، نہروں کے معاملے کے اندر آئی ووڈ ناٹ ڈاؤٹ، میں انڈرمائن نہیں کروں گا بلاول صاحب کی ڈیموکریٹک سوچ کو. آئی ٹیک ہز ڈیموکریسی ایز اے ویری میچور ڈیموکریسی. تو وہ چیز کو میں مائنس کیے بغیر اگر آگے بات کروں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ گردنیں کٹانے والی باتیں، تو سر ہم نے میں بڑا ہو گیا سنتے ہوئے، نہ کسی کی گردن کٹی، نہ کسی نے اپنی گردن پیش کی. اچھا، دوسرا بلوچستان میں بھی بالکل ان افیکٹو نظر آتی ہے ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو پولیٹیکل حکمران شرافیہ ہے. حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ اتحادی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آتے یہ لوگ. دیکھیں قاضی صاحب، آپ خود ہی اپنی بات کو کنٹریڈ کریں. پھر آپ کو شوق تھا نا جمہوریت کا، تو لے نا پھر مزے اس کے جمہوریت کے. پھر آپ جمہوریت بھی چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جمہوری لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں ایکسپائرڈ بھی نہ کہوں، میں ان کو لاشیں بھی نہ کہوں. میں کیا کروں پھر؟ آپ میری کسی بات سے پھر آپ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ بی ود می آن دا سیم پیج. آپ وہ بھی نہیں کرتے. یہاں بلوچستان میں پچھلے 65 سال میں جتنا پیسہ گیا ہے، جتنا غدر مچا ہے، بلوچستان کو کیا فائدہ ہو؟ بلوچستان کے وڈیرے، جاگیردار، سردار، ان کی اربوں روپے کی دولتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یا آج پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں پولیٹیشین نہا رہے ہیں پیسے میں پچھلے 65 سال سے، وہ بلوچستان ہے. کیا اس میں راکٹ سائنس کی آپ کو ضرورت ہے؟ وہاں پہ کچھ چینج ہوگا؟ سر تو پورے پاکستان میں چینج کی ضرورت ہے. گیو ادرس اے چانس، نیا خون، نیا بلڈ، نیا ولولہ، نئی سوچ، نئی امید، یہ آپ کو چاہیے. لیکن آپ نے گھسیٹنا ہے تو پھر گھسیٹے کے تو بدبو تو ہوگی. ٹھیک، آپ کافی دن غائب رہے. آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ سامنے آتے ہیں اور کچھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد 1-2 خبریں دے کے غائب ہو جاتے ہیں. تو ابھی اگلی خبر کے بیچ میں آپ دوبارہ کہیں جا رہے ہیں، کوئی مشن ہے آپ کا، پھر ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ویسے اللہ میں قائم نام رکھے، لیکن یہ آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ 1-8 سال سے ایسی میری روٹین ہے کہ میں آتا ہوں، 2-3 خبریں دیتے ہیں، ایک ہفتہ رہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں 1.5-2 ہفتے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر 1-1.5 ہفتہ رہتا ہوں، پھر جاتا ہوں. ابھی تو میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اگلے ہفتے آ جاؤں گا واپس. پھر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ؟ نہیں، ابھی تو میں کراچی جا رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد آؤں گا، پھر ضرورت پڑی تو چلے جائیں گے. سر اب آپ کو خبریں بھی دینی ہیں، ملک کو پہلے بھی ہر چیز بتانی ہے اور مثبت بھی بتانی ہے. 2025 میں عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ تو آپ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ ایوان سے پھانسی اور پھانسی کے تختے سے ایوان میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. یہ کوئی پرانی ہسٹری نہیں کہ 100 سال پہلے کی بات ہے. بٹ نوئنگ دا ہارڈ فیکٹ ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ. فیصل واڈر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد کھٹک صاحب نے، اور حکومت پنجاب کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اب دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کھٹک صاحب، میں آپ کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے، تحریک کی بات کرتے تھے. ابھی تو آپ لوگ ایک طرح سے آئی ایم سوری ٹو سے لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار بس ملاقات کروا دو، اس کی منتیں کر رہے ہیں. تو اس نہج پہ آپ کی تحریک پہنچ چکی ہے اس وقت تک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی پہلی بات یہ کہ یہ میں نے جو ٹویٹ کیا تھا، یہ اصل میں نے
के मुंह के ऊपर तमाचा मारा था। बेसिकली ये जो मुलाकाती थी फैमिली की या पॉलिटिकल लोगों की या वकला की, ये रोटा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम गए वहां से ये रोटा जेल हुकाम के साथ मिलकर बनाया गया था कि किस दिन किसने मिलना होता है। जी देखिए, इंटरनेशनली भी लोकली भी कैदियों के अपने हकूक होते हैं। अगर आप एक कैदी को उसकी फैमिली से उसकी फैमिली को आप रोकते हैं, उनसे नहीं मिलाते, तो क्या तासुर देते हैं कि जी इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, वही होगा जो चाहते हैं। और चाहते कौन है? ये जो बैसाखियों के ऊपर आए हैं। देखिए, इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है, वो एक सोच का नाम है। आप इमरान खान साहब हमें कहें ना कहें, जिस दिन हमारी क़यादत ने कॉल दी, हमारी क़यादत एक पेज के ऊपर हुई कि जी हम तहरीक चलाएंगे, तो तहरीक चलाना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं। मसला ये कि आप नहीं चला सक रहे ना, आप नहीं चला सक रहे ना। शायद भाई आप आज आपकी मुलाकात नहीं हो तारीख में पहली दफा एक पुरअमन लोगों के ऊपर 26 नवंबर को गोलियां चली। क्या इससे पहले आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लाठी चार्ज भी हुआ है इस मुल्क में, वाटर गैलन भी यूज हुए हैं, टीयर गैसिंग भी हुई है, रबड़ की गोलियां भी चली हैं, लेकिन स्ट्रेट फायर एक पॉलिटिकल जमात जिसको इस वक्त पाकिस्तान में उसकी पॉपुलैरिटी 70+ है, उस जमात के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। देखिए, हम कोई गुरीला फौज नहीं है, नहीं, वो बात मान ली, पर खान की बहन सड़क पे बैठी हुई हो, 100 आपके MNA हों, आपके 150 MP हों और कोई उधर बंदा नहीं है। देखिए क़यादत किधर है जिनके हवाले पार्टी की गई? आप भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी पार्टी उनके हवाले कर दी गई, तो उसके बावजूद अगर हालत ये है कि इमरान खान साहब की बहन अकेली बेचारी सड़क पे बैठी, तो फिर वर्कर तो आपका तनकीद करेगा ना। मेरा ख्याल में अलीमा बाजी ने कहीं पे भी किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ, आप लोग आए। ना कोई ऑफिशियल कॉल थी उनकी तरफ से, या ना हमारे चीफ वेब ने हमें बोला, ना हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बोला, हमें किसी ने नहीं बताया। मैं खुद चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में था, तो हमें तो नहीं पता, फरिश्ते तो नहीं कि इल्हाम होगा। जिस दिन हमें पता होगा कि इन्होंने जाना है, हम उधर मौजूद होंगे। अभी मुझे पता कि जुमरात के दिन वो दोबारा, कल जुमरात है मेरा ख्याल में। जी कल जुमरात है, तो कल मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह। कल आपकी खान साहब से मुलाकात हो सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो रेड लाइन है। क्यों नहीं? आप कल फैसल फरीद साहब की मुलाकात होगी, कभी किसी की होती है नहीं होती, आप लोगों की क्यों नहीं हो सकती? ये बेसिकली क्या बताती है? नहीं जी, देखिए, बेसिकली ये चाहते हैं कि इबहाम पैदा हो पार्टी के अंदर। मैं क्यों इल्जाम लगाऊं किसी के ऊपर कि जी ये गद्दार है, ये मिला हुआ है। जो इमरान खान साहब का अलम बुलंद किया हुआ है, जिसने इमरान खान साहब का झंडा पकड़ा हुआ है हाथ में, मैं कौन होता हूं कि उसके ऊपर मैं इल्जामात लगाऊं? देखिए, ये बेसिकली इबहाम पैदा करना चाहते हैं पार्टी के अंदर कि जी इसको आने दो, उसको ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खान साहब की 3 बहनें हैं, 2 को जाने दे रहे हैं, 1 को नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम ये फितवा लगाना शुरू कर दे कि ये 2 जो है ये मिली हुई हैं? बेसिकली वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर शकूक व शुबात हो। काज़मी साहब, ये बड़ी गलत बात है। आप लोग पार्टी के अंदर लड़ाई करवा रहे हैं, किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते, ये तो मुनासिब बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर सबसे पहले तो बड़ी हैरत है कि कभी ये कहते हैं कि ये अर्दलियों की हुकूमत है, बेइख्तियार है, इसके इख्तियार में कुछ नहीं है। जब खान साहब से मुलाकात होती है, दरवाज़ा खुल जाता है, इनको पता नहीं होता। और दूसरी तरफ जब मुलाकात नहीं होती तो इल्ज़ाम हम पे डाल देते हैं, यार ये हमारा इख्तियार है। पहले किसी एक जगह पे रुक तो जाए ना कि भाई ये करवा कौन रहा है। अब कौन करवा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जब सलमान अकरम राजा एतराज करते हैं बाबर अवान की मुलाकात पे, बाबर अवान जाके अंदर मुलाकात में कुछ और कहते हैं, फिर वो इमरान खान साहब हैं, वो किसकी सुन के किसकी मानते हैं, फिर जेल हुकाम किसकी सुने। 18 दर्जन ग्रुप हैं, अभी इनको पता नहीं होता कि हलीमा खान मुलाकात करने जा रही है, ना इतला दी जाती है। अब ये बुशरा बीबी ग्रुप जो है वो क्या चाहता है, हलीमा खान ग्रुप के हवाले से क्या बातें हैं, तो ये अंदर की धड़े बंदियां हैं। अभी मेरे भाई शाहिद ने बोला कि हम जब चाहें तहरीक का आगाज कर ले, भाई नहीं हो सकता ना। आप कहते हैं तरसीलात ज़र रोको रिकॉर्ड इजाफा हो जाता है, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हैं, वो नाकाम हो जाती है, आप एहतजाज के लिए लोगों को कहते हैं निकलो, निकलता कोई नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अब सारी बातें सामने आ चुकी। जो रहती कसर थी वो कल आपने देख लिया, ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर बरतानिया, अमेरिका, दीगर ममालिक के अंदर से वो चेहरे थे जो सुपरा है, पासपोर्ट दिखाए उनके, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, ट्रैवल हिस्ट्री दिखाए। ये वो अपराध है। क्या कह रहे हैं शायद? ये कह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री दिखाएं उन लोगों की, पासपोर्ट दिखाएं। वैसे शायद साहब मैं कुछ लोगों से मिला हूं, वो तो बरतानिया से आए हुए थे। हाँ, ये मैं बताऊं, अतर काज़मी एक एक का नाम आपको बता सकता है शायद भाई। वो एक भाई ने तो 1000 अरब भी लेके आ रहे हैं, लोसर साहब, वो बेल्जियम से आए हैं। मैं उनको देखा हुआ वो लोग नहीं थे
میں یہ ضرور کہوں گا اس میں وہ لوگ نہیں تھے جو آپ کو احتجاج میں نظر آتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کاروباری ہیں نہ وہ جابیبل ہیں، وہ ہیں حکومت برطانیہ کی خیرات پہ پلنے والے جو نعرہ لگاتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہمارے پیسوں سے میاں صاحب نے فلیٹ لے لیا ہے، ان میں سے کوئی چہرہ وہاں پہ نہیں تھا. اچھا پر کاظمی برطانیہ ان سے پوچھے اس پہ مجھے ایک 30 سیکنڈ دے دیں. جس دن شہباز شریف اپنے باہر کی جائیدادیں بیچ کے اس ملک میں میفر اپارٹمنٹ کے پیسے لے کے آئے گا تب میں مانوں گا کہ جی باقی لوگ بھی پاکستان میں پیسہ لینا ہے. اپنی جائیدادیں باہر پاکستان کو لوٹ کے اپنی جائیدادیں اپنے گھر وہاں پہ بنا رہے ہیں اور ادھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیسے لے کے آئیں. ویسے معقول سوال ہے شاہد صاحب کا کاظمی صاحب. میں جواب دیتا ہوں نا, اس کا جواب لیں اپنے آنکھوں کے تارا جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, وہ ایسٹ ریکوری یونٹ والے, وہ جنہوں نے خطوط لکھے این سی اے کو, جنہوں نے خطوط لکھے ہوم آفس کو, جنہوں نے خطوط لکھے پارلیمان کو جو برطانوی ہے, اور وہاں سے ان کے حوالے سے ان کو کلین چٹ دلوا کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اوپر سے کو مشورہ دیا کہ بھائی ان کا ویزا بھی ریجیکٹ کروایا اور 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن بھی ہو گئی, وہ بھی پیسہ جناب ادھر ادھر معاملات ہوئے. شکر ہے اب وہ کاظمی صاحب دیکھیں وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ ان کی جائیدادیں ویلتھ آرڈر کہہ دیتے ہیں, نہیں کوئی کرپشن نہیں ہے جی, بالکل حلال کی کمائی ہے, لیکن وہ ادھر کیوں ہے, پاکستان لے کے آئے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچیں اور یہاں پہ لے کے آئیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. دبئی میں جو ہے بھائی جی پاکستان کے اندر جو اس خاندان کے ساتھ ہوا تھا, یہ کوئی من مرضی کے ساتھ نہیں گئے تھے اطر یہاں سے, جو بھٹو دور میں ہوا, اس کے بعد جو ہوا, پھر یہاں سے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں تھے, تو ان کی دولت کے ریکڈ ہر طرف موجود ہے. اب جب اعتراض کیا جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے گھر بیچ کے یہاں پہ انویسٹ کرو, ہم یہ کسی کو نہیں کہہ رہے کہ اپنا بال بچہ لے کے یہاں پہ آ جاؤ. حکمران ادھر, ان کو اعتماد دے رہے ہیں, چاچا پرائم منسٹر, نواز شریف پارٹی کا سربراہ, اور جی یہ کہیں کہ جی ہم کسی کو نہیں کہیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ حکمران ادھر ہیں, پیسے باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں. شاید بھائی پہلے باتوں کو جوڑ لیں, پھر ایک ہی دفعہ پوچھ لیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ جواب دوں. اچھا, آپ نے حوالہ دیا, میں آپ کو دلائل کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو چور کہتے ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں وہاں پہ کہ نہیں ہے, وہ جو کرپشن آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. نہیں خدا نہ آپ کو جی کاظمی صاحب خدا نہ خواستہ ادھر تو ہم تو کچھ اس طرح کی بات نہیں کر رہے, لیکن جو اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ابھی شریف خاندان بیلاروس گیا تو جب حسن نواز صاحب کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ٹیکس ڈیفالٹر ڈکلیئر ہوئے تو کہا جاتا ہے جی ان کا کیا تعلق پاکستان سے, لیکن وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیلاروس کے صدر سے مل رہے ہیں. میں نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا کیا تعلق ان سے. یہ جو بینکرپسی ہے برطانیہ کے اندر, اٹس اے نارمل پریکٹس. بہت سی کمپنیاں, بڑے بڑے نام ہیں کمپنیوں کے جو کہ غلط اعداد و شمار اگر وہاں کی ٹیکس کے حوالے سے آتے ہیں تو وہ خود کو بینکرپٹ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بجائے وہ جو غلط اعداد و شمار کے ساتھ ٹیکس ان سے مانگا جا رہا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے. مطلب کہ وہ حکومت برطانیہ کی غلطی ہے, انہوں نے غلطی کی اور بیچارے شریف بالکل غلطی نہیں ہوتی, اور حسن جو ہے وہ شریف صاحب جو ہیں وہ بیچارے بینکرپٹ ہو گئے. نہیں چلے وہ مان لیا, لیکن ان کو بیلاروس ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے وزیر اعظم کے ساتھ, یہ کوشچن ہے نا. اچھا, اگر شریف خاندان کے جانے کے بعد لاکھوں افراد کے روزگار کا بندوبست بیلاروس میں ہوتا ہے تو میں کہوں گا جو افراد شریف خاندان چھوڑ کے گیا ہے ان کو بھی اگلی دفعہ ساتھ لے جائے. چلے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور پورے خاندان کے ساتھ جائے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم شاید کھٹک صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب اپوزیشن پہ یا حکومت پہ تو نہیں, لیکن آپ کے صوبے کا ایک بڑا امپورٹنٹ بل اس وقت پینڈنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بل اگر منظور نہیں ہوا تو نہ صرف پاکستان کو نقصان ہوگا بلکہ صوبے کو بھی نقصان ہوگا. اس کے اوپر کیوں سیاست کی جا رہی ہے اس بل کے اوپر؟ شاہد کھٹک صاحب سے پوچھتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہد کھٹک صاحب, پہلے آپ کی حکومت کہتی رہی کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین بل ہے, لیکن جب سوشل میڈیا پہ دباؤ پڑا تو آپ نے کہا جی آپ خان صاحب کی اجازت سے مشروط ہے. ابھی بھی آپ کی حکومت کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوتی ہے آف دی ریکارڈ, وہ کہتے ہیں کہ اس بل میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو صوبے کے خلاف ہو, اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن سیاست ہے, آپ لوگ اس کو پاس نہیں کر رہے. ابھی ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کے بعد, کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد اب یہ طے ہو گیا ہے, اور اندر سے بھی یہی پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کا کہ اس بل کے اوپر ابھی آگے کوئی گفتگو نہیں کرنی. لیکن سوچنے کی بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جدھر فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر آتا ہے ادھر عدم اعتماد ہے, اور جب فیصل واڈا جیسے لوگ اس بل کی حمایت شروع کر دے,
اگر وہ مشکوک نہ بھی ہو, کیونکہ میں نے بل پڑھا ہے, اس کے اچھی چیزیں بھی پڑھی ہیں اور جو ڈرا بیکس یا جو سفارشات ہیں میری اپنی ذاتی وہ بھی پڑھی ہے, لیکن جب فیصل واڈا جیسے لوگ اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو جائے نا, تو اگر اچھا بھی ہو نا تو قوم اعتماد نہیں کرتی. پر اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے صوبے کو نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسی سچ ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اس بل کے اندر. اس میں 4-5 ایسی چیزیں ہیں جس کی کلیئرٹی ضروری ہے. ٹھیک, بیوروکریٹک لیول پہ اس میں کچھ ابہام انہوں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ جائیں پہلے پیج کے اوپر, اس میں دیکھیں ویئر ایز میں اگر آپ پڑھیں, اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ بھی ویسی قانون سازی کریں کہ جیسے دیگر صوبے نے کیا ہے. تو ادھر سے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوئی کہ یہ بل کہیں اور سے آیا ہوا ہے. حالانکہ دیکھیں میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی انیشلی, اس ٹائم میں نے بل نہیں پڑھا تھا, لیکن اس ٹائم چیف منسٹر صاحب کی اگر آپ پہلی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, جب وہ چیف منسٹر بنے تھے تو انہوں نے صوبے کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے, ہمارا ریفارم کا ایجنڈا ہے. انہوں نے ویژن دیا تھا صوبے کو ہر سیکٹر کے اندر. تو انہوں نے منرلز کے حوالے سے بھی ویژن دیا تھا کہ جی ہم اس میں بھی ریفارمز کریں گے. ابھی میں آپ کو ایگزسٹنگ سسٹم میں اگر چھوٹے سی ایگزامپل دوں, دیکھیں کوہاٹ یا نوشیرہ, وہاں پہ جو ہمارا دریا کا کنارہ ہے, وہاں پہ پہلے 16 جو تھا جو نکل رہا تھا وہ انلیگل مائننگ تھی. چھوٹے سے ریفارم کے ذریعے, ایکشن کے ذریعے صوبے کے 4,500 روپے ملے گے اس سے. اب مطلب ایک طرف 1 روپے نہیں مل رہا, دوسری طرف 4.5 ارب روپے ملیں گے, کیونکہ انہوں نے اوپن ایکشن کی بیڈنگ کی کہ جی آئیں جس نے مہنگا خریدنا ہے صوبے کو جو زیادہ پیسے دے گا اسی کو ہم یہ ٹینڈر دیں گے. تو اس حد تک تو چیزیں بہت بہتر ہے, لیکن اس میں 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سفارشات بھیجی ہیں. ویسے تو اب مولانا بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اے این پی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. اے این پی کیوں کر رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ اے این پی نے بلوچستان میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ خیبر پختونخوا کا جو بل آیا تھا اس کے اوپر بہت ہی ڈیبیٹ ہوئی تھی, گھنٹوں ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس پہلا جو ڈرافٹ تھا اس ڈرافٹ میں بہت سی چینجز ہوئی, اس کے بعد چینجز ہوئی 3-4-5 دفعہ اس میں چینجز ہوئی. ٹھیک ہے, بلوچستان نے 25 مارچ کو اپروو کیا ہے, سیم اٹ از جیسے وفاق چاہ رہے تھے ویسا ہوا ہے, اور اے این پی نے وہاں ووٹ دی, وہاں پہ حمایت کی اس بل کی. ٹھیک. اچھا کاظمی صاحب, ایک تو کسان بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور گزشتہ روز جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا کہ فچ نے, ہماری جو بین الاقوامی ریٹنگ کمپنی ہے, پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. اور وزیر خزانہ نے بتایا, پروگرام کے شروع میں ہم نے ان کا کلپ بھی چلایا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی خبر ہے, آج ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم 3 سال پہلے تھے. یعنی جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, 3 سال کی محنت کر کے آج ہماری ریٹنگ وہاں پہ پہنچی ہے. تو یہ 3 سالوں کے اندر تو ہم نے آگے جانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان, میں بڑے ادب سے آج آغاز کروں گا پھر ایک دفعہ. جی آپ کیوں جاتے ہیں عمران خان کے دور میں؟ آپ اس سے تھوڑا پیچھے جایا کریں نا. اگر وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں تو میں تو لے کے جاؤں گا میاں نواز شریف کے دور میں تو اس ریٹنگ کا حوالہ دوں گا, میں تو سٹاک ایکسچینج کا حوالہ دوں گا, میں تو اس ڈالر پرائس کا حوالہ دوں گا جہاں پہ میاں نواز شریف کو ناجائز طریقے سے نکال کے عمران خان کو لایا گیا تھا. اس کے بعد تو پھر بھلا ہو کرونا کا, کووڈ کا, معاملات کا, پوری دنیا بند, ہم کھل کے چل رہے ہیں, ہمارے معاملات چل رہے ہیں, ساری دنیا نے دیکھا. تو وہ تو شکریہ اس وبا کا جو دنیا کے لیے وبا اور ہمارے لیے غذا تھی, تو معاملات اس طریقے سے چلے. ابھی جہاں تک کسان کی بات آپ نے کی بھائی جان, کسان کے جتنے بھی مطالبات تھے گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو تسلیم کیا, ضلع اور صوبے کے حوالے سے, نقل و حرکت کے حوالے سے, باقی جو ان کے مطالبات ہیں اس پہ بھی آج یا کل آپ کو, بلکہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشخبری سننے جا رہے ہیں. ڈسکلوز ابھی کروں گا نہیں, باقی جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے. یہ کسانوں کی اتنا آپ بتا سکتے ہیں گندم کے حوالے سے خوشخبری ہوگی؟ جی بالکل, گندم کے حوالے سے خوشخبری ہوگی, اور بالکل اب تک تو آ چکی ہوگی شاید, یا نہیں آئی تو آ جائے گی, زیادہ وقت نہیں لگے گا. میں نے کہا جی صوبے کے حوالے سے ان کو روکا جاتا تھا, رکاوٹیں تھی, اب نقل و حرکت کے حوالے سے وہ انہی کا مطالبہ تھا, ضلع صوبہ ساری رکاوٹیں ان کے مطالبات پہ پوری ہو چکی ہیں. اب تو ویسے آج کا موضوع کیا ہونا چاہیے تھا, پھر تھوڑی سی بات کر لیتے, کیونکہ آپ کا اور میرا تعلق ایک ملک سے تھا, ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے وہاں پہ. جو ماحولیات کے حوالے سے ہماری میڈم سی ایم کا انیشیٹو ہے, اس پہ بھی ایک پروگرام کر لیں کہ ایک اسپیشل سکواڈ بنایا گیا جو انوائرمنٹ کے حوالے سے, میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ اس سکواڈ نے آج مریم بی بی کو سکواڈ نے میرے خیال میں شاید سلامی وغیرہ بھی پیش کی ہے. دیکھیں یونیفارم کے اندر اب پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ایم او ٹی. ہم سنا کرتے تھے برطانیہ کے اندر کہ گاڑیاں ایم او ٹی کے بغیر نہیں چلیں گی. پلاسٹک کے حوالے سے, انسداد پلاسٹک کے حوالے سے, باقی جو آلودگی تھی, جو چیزیں تھیں ہاسپٹلز کے اندر یا صنعتی, ان کا کوئی
خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا تھا ان کو ٹھیک۔ کسی کنارے لگانے کا. تو اس کے حوالے سے یہ بہترین قسم کے ایک انیشیٹو ہے. باقی صوبوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اپنے عوام کو آزاد اور صاف فضا اور ہوا دینی چاہیے. نہیں یہ آج تو ایک بہترین initiative ہے. اچھا انیشیٹو ہے. ٹو بی آنیسٹ بالکل ماحولیات کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. ویسے تو شاید کھٹک صاحب یہ آپ کی جماعت بھی ملین ٹری سونامی کی بات کرتی ہے, انہوں نے وہاں پہ درخت وغیرہ لگائے بھی, تو ماحولیات کے اوپر آپ لوگوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آپ کوئی تحریک چلائیں گے یا پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا ہی مسئلہ بنا رہے گا؟ ابھی آپ نے اتنا مختصر کر دیا 30 سیکنڈ میں آپ کو کیا جواب چلیں آپ دوں گا. 35 لے لیں. اچھا, ایک تو یہ کہ ان کی اطلاع کے لیے پہلی گورنمنٹ تھی جس نے ماحولیات کے اوپر کام کیا. ہم نے 1 بلین خیبر پختونخوا میں جو بلین ٹری سونامی کے نام سے ہم نے آغاز کیا, آپ جا کے ادھر جائیں تھوڑا وزٹ کریں. نمبر سیکنڈ, لاہور کو آلودہ شہر بنانے والے ان کے ہی اس ٹائم کے وزیر اعظم جنہوں نے لاہور کا کباڑہ کیا, جنہوں نے وہاں پہ پل بنا کے روڈ بنا کے کوئی سنگل درخت تک نہیں لگایا. پنجاب میں اس ٹائم جب آپ کا سیزن ہوتا ہے آپ سموک کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے. تو دیکھیں ماحول ایک دن سے خراب نہیں ہوتا, ایک سرکل ہوتا ہے. 40-45 سالوں میں انہوں نے ایک درخت نہیں لگایا پورے پنجاب میں کہ جس سے ہمارے پنجاب کی ماحولیات بہتر ہوتی. شاید بھائی میرے ساتھ آئیں دکھاؤں آپ کو. میں گیا ہوں پنجاب, آپ پنجاب اب لاہور جاتے ہیں موٹر وے کے اوپر, آیا ٹریول کی قابل ہوتا ہے وہ؟ اس کے علاوہ نہیں, جب سموگ ہوتی ہے تو لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے سموگ؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں ایک درخت جو ہمارے دور حکومت میں لگا تھا اس کو بڑا ہونے میں 5-6-7 سال اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اگر یہ 20-25 سال پہلے کوئی درخت لگاتے, ماحولیات کے اوپر کام کرتے, پلاسٹک انڈسٹری کو روکتے, اسی طرح دیگر جو ماحولیاتی چیزیں ہیں ان کو روکتے, تو آج آپ کا یہ نہ ہوتا. ماحول خراب کر کے ابھی جی کریڈٹ لے رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل دوبارہ آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.